عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مادر ذات ولی ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے کاملین آپ کے مریدین میں سے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ سیدہ ہیں، اور آپ کے والد سیدزادے ہیں حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے کہ میری پاکیزگی، میری پاک دامنی، آپ ہم سب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، کہیں سفر پر جا رہے تو آپ نے ایک نہر کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور آپ پرہیزگار بھی تھے۔ سیب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب سیب آدھا کھا لیا، دل میں خیال آیا کہ اس کا بھی کوئی مالک ہوگا، اس کا بھی کوئی وارث ہوگا، جس باغ سے آ رہا ہے، نہر میں آ رہا ہے، شاید نہر کے کنارے کوئی باغ ہوگا۔ باغ میں سے سیب گر کے تیرتا ہوا آگے کو جا رہا ہے تو آپ اسی طرف چل پڑے جس طرف سے سیب آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے کہ نہر کے اوپر ایک باغ تھا اور باغ کے اوپر سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا، اس کے مالک کے پاس گئے، جا کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے باغ میں سے ایک سیب گرا ہوا جو نہر میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، وہ میں نے کھا لیا ہے، اس کی اجرت میں ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے کوئی پیسے لینا چاہیں یا مجھے سزا دینا چاہیں تو میں تیار ہوں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک دامنی اور صالح اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اس باغ کا مالک کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے باغ کی 12 سال تک ڈیوٹی کریں، 12 سال تک دیکھ بھال کریں، 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کریں، گوڈی کریں، چوکی کریں۔ جب 12 سال پورے ہو جائیں گے پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی دوسری سزا کیا ہے۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ اس باغ کی گوڈی شروع کر دی، اپنے ڈیوٹی شروع کر دی۔ 12 سال گزر گئے، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک گنگی منہ سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، ہاتھوں سے للی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ آپ نے اس سے شادی کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری سزا معاف ہو جائے، میرا وہ سیب کھایا ہوا گناہ معاف ہو جائے تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ رات آ گئی، وہ دن آ گیا جب آپ کی بارات آئی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ اپنے کمرے میں گئے، دیکھتے ہیں کہ حسین و جمیل خوبصورت دلہن اپنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فوراً باہر دوڑے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ میری بیوی تو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے للی ہے، ہاتھوں سے لنگڑی ہے اور دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، یہ اور خوبصورت نوجوان لڑکی کون ہے؟ اس کا باپ کہنے لگا کہ میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا یہ کبھی کسی غلط رستے پر نہیں چلی، اور کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کبھی اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اس لیے میں نے یہ باتیں کہی تھی۔ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب ایسی پاک دامنہ بیوی ہوگی اور ایسے صالح اور پرہیزگار باپ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹا بھی ویسی عطا فرمائے گا جس کا نام ہوگا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کے در کے مرید، آپ کے در کے جا کے دیکھبان بن جاتے ہیں، نگہبان بن جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ولیوں کا سردار بنایا تھا۔